بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سیرت النبی میں آج ہم ذکر کریں گے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کا قصہ بیان کریں گے۔ میرے وہ دوست جو چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام سے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جب حضرت خدیجہ کو بتلائے تو انہوں نے بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ارادے سے آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتے کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خلید بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق، جبکہ مبرد و دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور مہر کی ادائیگی کی ذمہ داری خود اپنے سر لی، اور 20 بکرا، ایک خاص قسم کا آلہ ہوتا تھا جو کپڑا کاٹنے کے کام آتا تھا، جیسے کھڈی، مہر طے پایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیا، اور خاندان کے انہی افراد کی موجودگی میں دستور کے مطابق آپ دونوں حضرات رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ مذکورہ نکاح نبوت ملنے سے پہلے ہوا تھا، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ نکاح کی تفصیل جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رہنا چاہیے، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طہارت اور نزاہت اور پاکیزگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد ورقہ بن نوفل، جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے، اور انجیل عبرانی میں پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں وعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے، عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے یہ نساء اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق اور رغبت سے سنتی تھیں، نیز یہ بھی سنتی تھیں کہ اس نبی عظیم الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا، اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائیں تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر اس لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی اور مالی معاملات اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کرے اور واپسی پر پوری تفصیل حضرت خدیجہ کو آ کر بتائے۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا، وہ سب تفصیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتا دی۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظن غالب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ، طاہرہ اور محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا، اور پھر جس
ثمرے کی وہ منتظر تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی ان کی امید بر آئی اور فرط خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس اس لیے ساتھ لے گئیں کہ ورقہ بالمشافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر تصدیق کر دیں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر انجیل کی روشنی میں وہ کرتے آئے تھے۔ سیرت النبی کی روایات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خدیجہ بنت خولید بہت ہی ذہین و فطین اور مالدار عورت تھیں جن کے کئی ایک تجارتی کام بھی تھے۔ ان کی قوم کے لوگ ان سے شادی کے بھی خواہش مند تھے، لیکن وہ تجارت خود نہیں کرتی تھیں بلکہ وہ لوگوں کو ملازم رکھتی جو کہ اس کی تجارتی کام چلاتے تھے۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صادق اور امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ملی اور ان کے صدق و امانت کا بھی پتہ چلا تو وہ اس کی رغبت کرنے لگیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تجارتی امور چلائیں، لہٰذا ان کی طرف اس کا پیغام بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت کر لی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت لے کر میدان تجارت میں گئے اور اس تجارتی سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نشانیاں دیکھیں جو اس سفر میں پیش آئیں تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ واپسی پر اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ سب کچھ اپنی مالکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا۔ ان نشانیوں میں ایک یہ بھی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی شہر بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں پڑاؤ کیا تو میسرہ کو ایک راہب کہنے لگا، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کسی اور نے پڑاؤ نہیں کیا۔ اور میسرہ یہ بھی دیکھتا رہا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی گرمی نے ستایا، دو فرشتوں نے سایہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی سفر سے واپس لوٹے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ نفع ہوا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہت زیادہ تعجب کیا اور ان سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو شادی کا پیغام دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رضامندی ظاہر کر دی۔ صحیح روایت کے مطابق اس شادی کی ولی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد خولید تھے۔ اس کا ذکر اصحاب سیر نے بھی کیا ہے۔ تو اس طرح یہ شادی ہوئی اور یہ بھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ شادی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کوئی ایسے تعلقات نہیں تھے جو کہ حیا کی پردے کو تار تار کرنے والے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور حسن سیرت کو ہر چیز سے قبل اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا اور ہر اس چیز سے دور رکھا جو رسالت نبوت کو مخدوش کرے اور حیا اور مروت کی منافی ہو، اور اگر یہ کچھ حاصل ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ہی دور ہیں تو کفار قریش کبھی بھی اس پر خاموشی اختیار نہ کرتے اور اس طرح ان کے ہاتھ بہت ہی بڑا عیب لگتا جسے وہ دین اسلام کے رد کا ذریعہ بناتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو مخدوش کرتے، لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے قبل ہی صادق اور امین کا لقب دیتے تھے اور کبھی بھی انہوں نے ان کی عفت و عظمت میں قدغن نہیں لگائی۔ یہ اور کہ اسی طرح یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سب کے سب انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکمل البشر اور ان میں سے سب سے افضل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے اہلیت رکھنے والوں کو ہی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے رسالت کہاں رکھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 124۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی خوب علم رکھتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے اور اس کی مخلوق میں سے رسالت کا اہل کون